اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ قمر کی آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ میں ہم نے دیکھا کہ البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ فَحَلْ مِن مُدَّکِّر، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اس میں ہم نے یہ جانا کہ قرآن خود کے لیے بھی آسان ہے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی، لہٰذا اچھی طرح سیکھیں تاکہ اس کے انداز بیاں، اس کی دلیلیں سب یاد ہو جائیں اور پھر ہمارے لیے آسان ہو کہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے اسے استعمال کریں۔ اس کے بعد اسی سلسلے میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو۔ اس میں ہم نے یہ جانا کہ پہلے طالب علم کا ذکر ہے، یہ اکرام ہے قرآن کے سیکھنے والے کا۔ مزید ہم نے یہ جانا کہ اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے، یعنی سیکھے اور سکھائے۔ تو نیت اور پوری کوشش کیجئے کہ اس سلسلے کو چھوڑیں گے نہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے کل ایک اور حدیث کا مطالعہ کیا، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں۔ اور ہم نے یہ جانا کہ قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا، اس میں سے ایک قرآن کا قاری اور ٹیچر بھی جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، عبادت برباد۔ اور پھر ہم نے یہ جانا کہ ایسے عمل اللہ کو قبول نہیں جن میں اس کے ساتھ کسی اور کو بھی دکھانا مقصود ہو۔ اور پھر ہم نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے، تاکہ سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں گے۔ تو تیاری کا کیا طریقہ ہے؟ بار بار کی دعا، وسائل کا استعمال اور مسابقت کا جذبہ۔ اسی سلسلے میں آج ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 114 کا آخری حصہ پڑھیں گے۔ یعنی بار بار جو دعا ہمیں کرنی چاہیے وہ کیا ہے؟ رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ رب، اے میرے رب، غور کریں یہ رب ہے، یعنی اس میں ندا ہے، اس میں پکار ہے۔ رب، اے میرے رب، رب سنتے ہی ہر چیز کا خیال رکھنے والا، پرورش کرنے والا، کروڑوں خلیوں کا، حالات کا، کیفیات کا رب۔ رب، اے میرے رب، زد زیادہ کر، نی مجھے، رب اے میرے رب زدنی زیادہ کر مجھے، علما، ایک ترجمہ علم میں، رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ رب زدنی علما، اے میرے رب علم میں مجھے زیادہ کر۔ رب، او مائی لارڈ، زدنی انکریز می، علما ان نالج۔ رب زدنی علما، او مائی لارڈ انکریز می ان نالج۔ رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت میں ہے، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف اس کی وحی پوری کی جائے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر۔ ایک شخص جس کا کل بڑا آپریشن ہونے والا ہو کیسے مانگے گا؟ ایک شخص جو کئی دن کا بھوکا ہو کیسے مانگے گا؟ تو لہٰذا رب زدنی علما،
اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں، اسے تڑپ سے، شدت سے، دل سے اور بار بار، نماز سے پہلے یا بعد یا آیت الکرسی کے بعد، چونکہ اس میں علم کا ذکر ہے۔ اے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے کہ قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا، علم عطا فرما۔ سب سے اہم علم تو قرآن کا علم ہے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں۔ علم کس لیے؟ تاکہ اس پر عمل ہو، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اور اس کو پھیلایا جائے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ بعض ناداں لوگ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے۔ علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا، اس لیے کہ یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے وغیرہ۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادتی عطا کرے علم میں۔ دعا کے ساتھ ہی گزرے ہوئے کل کا احتساب اور آنے والے کل کا پلان ہونا چاہیے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔